Hello, Assalamu alaikum, dear students. My name is Ghulam Farooq Kaka, and I welcome you in Scholars Academy. آج ہم افغانستان میں طالبان کی موجودہ لیڈرشپ پہ بات کریں گے۔ 16 اگست 2021 میں اگر ہم افغانستان کی صورتحال دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ طالبان نے 20 سال کی مسلسل لڑائی کے بعد دوبارہ کابل سمیت پورے افغانستان پر اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے ورلڈ پولیٹکس بالخصوص ریجنل پولیٹکس میں بڑی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں طالبان پر ہیں، تو اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم آج طالبان کی موجودہ لیڈرشپ پہ بات کریں گے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ طالبان کی لیڈرشپ میں کون کیا ہے، کس کے پاس کون سا عہدہ ہے اور کس کی کیا اہمیت ہے۔ تو موجودہ لیڈرشپ پہ بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے کہ طالبان موومنٹ کی بنیاد کس نے ڈالی اور اس کا پہلا سربراہ کون تھا۔ تو طالبان موومنٹ کی بنیاد ملا محمد عمر نے ڈالی 1990 کی دہائی میں۔ ملا محمد عمر طالبان کا پہلا سپریم لیڈر تھا، جس کو طالبان امیر المومنین کے لقب سے پکارتے تھے۔ ملا عمر کی اپریل 2013 میں ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن طالبان نے ایک حکمت عملی کے تحت اس کی موت کو راز میں رکھا۔ طالبان 2 سالوں تک ملا عمر کی ڈیتھ کو راز میں رکھنے میں کامیاب گئے اور اس کے بعد ملا اختر منصور ان کا سپریم لیڈر بنا، جن کو طالبان اپنا امیر المومنین مانتے تھے۔ جولائی 2015 سے لے کے مئی 2016 تک ملا اختر منصور طالبان کا سپریم لیڈر اور امیر المومنین رہا۔ اس کے بعد مولوی ہیبت اللہ اخوندزادہ جو ہے ان کا طالبان کا سپریم لیڈر بنا۔ یہ تصویر ملا اختر منصور کی۔ مئی 2016 کو ملا اختر منصور کی پاک افغان بارڈر کے قریب امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد طالبان کا سربراہ مولوی ہیبت اللہ اخوندزئی بنا، جو آج تک طالبان کا سپریم لیڈر ہے۔ ملا ہیبت اللہ ایک مذہبی اسکالر ہے جو قندھار میں ایک مدرسہ چلاتے تھے۔ جس وقت ملا ہیبت اللہ طالبان کا لیڈر بنا تو اس وقت طالبان میں کافی سارے اندرونی اختلافات تھے، جس کی وجہ سے کافی دھڑے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ملا منصور ایک مذہبی اسکالر ہے اور طالبانوں کے استاد رہے ہیں، جس وجہ سے وہ انہیں منظم اور کنٹرول کرنے میں کامیاب گئے۔ کافی طالبان ملا ہیبت اللہ کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ طالبان کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ نے اپنی پالیسیز اور حکمت عملی کی مدد سے طالبان کی اسٹریٹجیز، وار اسٹریٹجیز اور ڈائریکشن میں تبدیلی لائی، یا ان کی ڈائریکشن اور اسٹریٹجیز کو تبدیل کیا، جس وجہ سے وہ طالبان میں اپنی گرفت مضبوط کرنے میں کامیاب گئے۔ طالبان کی تنظیم کی موجودہ پوزیشن اور حالات میں ملا ہیبت اللہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ طالبان کا جو سپریم لیڈر ہے ملا ہیبت اللہ، اس کے ڈپٹیز بھی ہیں جن کو نائب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نام آتا ہے ملا محمد یعقوب کا۔ ملا محمد یعقوب طالبان کے اسپریچول لیڈر اور فاؤنڈنگ لیڈر
ملا محمد عمر کے بڑے بیٹے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملا محمد یعقوب نے اپنی ابتدائی تعلیم پاکستان کے شہر کراچی کے ایک مدرسے سے حاصل کی۔ رپورٹس کے مطابق ملا محمد یعقوب کو طالبان کے سیاسی اور عسکری معاملات میں کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس وقت یہ ملا ہیبت اللہ کے نائب ہیں یا ڈپٹی ہیں، اور اس کے علاوہ طالبان کا سیکیورٹی چیف بھی ہے۔ ملا محمد یعقوب فیلڈ میں افغانستان میں ملٹری آپریشن کی کمانڈ کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملا محمد یعقوب 2016 میں ہیبت اللہ کے مقابلے میں طالبان امارت کے امیدوار بھی رہے ہیں، لیکن کم عمری، سیاسی اور عسکری تجربہ کم ہونے کی بنیاد پر اس کے بجائے ہیبت اللہ کو امیر المومنین بنایا گیا تھا طالبان کا۔ یہ ایک نوجوان شخصیت ہے اور طالبان فائٹرز کے درمیان ان کو کافی اہمیت حاصل ہے، اور یہ کافی مقبول ہے طالبان فائٹرز کے درمیان۔ ملا محمد یعقوب طالبان کے ملٹری کمیشن کے سربراہ ہیں، یا ملٹری چیف ہے، یا کمانڈر آف ملٹری آپریشن ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت ہی اہم عہدے پہ فائز ہے۔ تو اس کے بھی 2 ڈپٹیز ہیں جن کو نائب کہتے ہیں۔ فرسٹ جو ہے فیلڈ کمانڈر ہے ملا قیوم ذاکر ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا نائب جو ہے ڈپٹی ہے فیلڈ کمانڈر ملا صدر ابراہیم۔ کہا جاتا ہے کہ ملا صدر ابراہیم نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے اپنے آپریشنز کے تحت، ملٹری آپریشن کے تھرو، ملٹری اسٹریٹجیز کے تھرو، جس کی وجہ سے انہوں نے امریکہ کو افغانستان میں شکست دی ہے۔ طالبان کا جو دوسرا بہت ہی اہم لیڈر ہیں، جو ملا ہیبت اللہ جو سپریم لیڈر ہے، امیر المومنین ہے طالبان کا، ان کا جو نائب ہے وہ ہے سراج الدین حقانی۔ سراج الدین حقانی طالبان کے مشہور مجاہدین کمانڈر جلال الدین حقانی کا بیٹا ہے۔ سراج الدین حقانی پاک افغان بارڈر کے قریب حقانی نیٹ ورک کو لیڈ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں حقانیوں نے جو ہے انہوں نے مشہور ہے ان کے لیے کہ انہوں نے افغانستان میں خودکش بمبار اور خودکش حملہ کی جو ترکیب ہے، جو حکمت عملی ہے، ان کو افغانستان میں انٹروڈیوس کروایا ہے حقانیوں نے۔ سراج الدین حقانی اس وقت ملا ہیبت اللہ کے نائب ہیں یا ڈپٹی ہیں۔ This is the profile of the Haqqani, Sirajuddin Haqqani, کہ how he is wanted in the American list. ملا ہیبت اللہ کے بعد جو تیسرا سب سے بڑا اور اہم لیڈر ہے طالبان کا، وہ ہے ملا عبد الغنی برادر، جو نائب ہے ملا ہیبت اللہ کا یا ڈپٹی ہے ملا ہیبت اللہ کا۔ ملا برادر جو ہے قطر میں طالبان کی پولیٹیکل آفس کے ہیڈ ہیں۔ فروری 2020 کو طالبان اور یو ایس اے کے درمیان جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، طالبان کی طرف سے ملا برادر نے دستخط کیے تھے اس ایگریمنٹ پہ، پیس ایگریمنٹ پہ۔ رپورٹس کے مطابق ملا برادر ملا عمر کا جو ہے قریبی ساتھی مانا جاتا ہے، اور وہ دونوں ساتھ ایک ہی مدرسے میں جو ہے استاد تھے۔ ملا عمر نے جب تحریک طالبان اسٹارٹ کی تو اس وقت اس نے بہت ہی اچھا ساتھ دیا اس کا، اور اس وقت جو ہے کافی متحرک اور کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ملا برادر کا تعلق طالبان کی بنیاد ڈالنے والوں چند افراد میں سے ہے۔ یہ طالبان کے نائب وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں،
اور طالبان کی حکومت میں ہرات صوبے کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ جب یو ایس لیڈ الائنس نے افغانستان پر حملہ کیا تو غیر ملکی افواج کے خلاف جنگ میں طالبان کے ملٹری کے سربراہ تھے۔ فروری 2010 میں ملا برادر کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور 2013 سپتمبر میں ایک ڈیل کے تحت امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو پاکستانی جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ اور اس کی وجہ سے جو آج ایگریمنٹ ہوا ہے 2020 میں فروری امریکہ اور طالبان کے بیچ میں، تو طالبان کی طرف سے ملا برادر نے ایگریمنٹ پہ دستخط کیے ہیں۔ تو یہ آج ہم نے کوشش کی کہ جو طالبان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔